الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جزاء الاعمال، اس کا درس چل رہا ہے، جس میں نیکی اور طاعت کے جو دنیا میں فوائد اور ثمرات ہیں اس پر بات چل رہی تھی کہ نیکی کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. ہر انسان کی دل میں یہ آرزو ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر آسانیاں ہوں، اس کی زندگی کے اندر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اس کی زندگی کے اندر خوشحالی ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. ہر انسان اس بات کا طالب ہوتا ہے، لیکن طلب الگ چیز ہے اور ہوس الگ چیز ہے. طلب تو اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا انسان طالب ہے
اس کے حصول کے لیے سچائی کے ساتھ وہ کوشش کرے، لیکن سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ جب سچائی کے ساتھ انسان کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو یہ طلب کہلاتی ہے، اور ہوس یہ ہے کہ کسی چیز کا طالب تو ہو لیکن اس کے طلب کے حصول کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو آج اکثر یہی کیفیت ہے کہ ہم بہت سی اچھی چیزوں کے طالب تو ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن اس کے حصول کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے اور وہ کوشش سچائی پر مبنی ہونی چاہیے، آج وہ کوشش نظر نہیں آتی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس باتیں بنانے سے میرا کام بن جائے، بیٹھے بٹھائے میرا کام بن جائے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ آپ امت کو اعمال کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ عمل کرنا پڑے گا، بغیر عمل کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خدمت کیا کرتے تھے تہجد کے وقت۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا جی جو مانگوں گا ملے گا۔ فرمایا کہ ہاں جو مانگو ملے گا۔ اب صحابی کی نورانی فہم اور صحبت بابرکت کا اثر، صحابی نے مانگی تو کیا چیز مانگی؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو کثرت سے تم نمازیں پڑھو۔ جب تم کثرت سے نمازیں پڑھو گے، کثرت سجود کرو گے، تو میں اللہ کے دربار میں تمہارا سفارشی بن جاؤں گا اور جنت میں میرا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ آپ نے عمل کی طرف متوجہ کیا کہ عمل کرو گے تو کچھ حاصل ہوگا۔ آج گھر گھر میں پریشانی ہے، کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں ناچاقی ہے، نا اتفاقی ہے، ایک گھروں کا ماحول ایک عجیب ٹینشن زدہ ہے، لیکن اس کے باوجود جن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے آج ان اعمال سے لوگ دور ہیں، خواہ مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ اعمال کے اندر بھی اس اعمال کے مختلف درجات ہیں۔ انسان کے عقائد کے بعد جب اس کا عقیدہ صحیح ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کے ذمہ ہے وہ فرائض ہیں اور واجبات ہیں، کہ سب سے پہلے اپنے فرائض اور واجبات پر اس کو محنت کرنی چاہیے، اور فرائض اور واجبات میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز فرائض اور واجبات کی پابندی ہے۔ پھر اس کے بعد سنن ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، جتنا جس کی ہمت ہو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے انسان کی زندگی کے اندر اوراد و وظائف ہیں، اور ان اوراد و وظائف کے اندر بھی ان اوراد و وظائف کا درجہ زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، اور ان میں تاثیر بھی زیادہ ہے جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنے طور پہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، بس اپنے طور پہ وظیفے شروع کر دیے، کہیں سے پڑھ لیا، کسی سے سن لیا۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے طور پر کبھی وظائف کو شروع نہیں کرنا چاہیے، جیسے اپنے طور پر کبھی کوئی جسمانی دوا کسی بیماری میں نہیں لینی چاہیے جب تک کہ کوئی ڈاکٹر تجویز نہ کرے، کیونکہ ڈاکٹر جو دوا تجویز کرے گا وہ اس کی بیماری کی مناسبت سے بھی کرے گا، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس دوا کا کتنا وزن دن میں کتنی مرتبہ اس کے لیے مناسب ہے۔ اور اگر اپنے طور پر لے گا یا
اس مطلوبہ خوراک سے کم لے گا یا زیادہ لے گا؟ کم لے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ لے گا تو نقصان ہوگا۔ تو اصل چیز طبیب سے رجوع کرنا ہے، اور سب سے بڑے طبیب باطن کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امت کی اصلاح و تربیت کے لیے، انسانیت کی اصلاح و تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تو جو عمل آپ کی زبان مبارک سے نکلے اس میں تاثیر زیادہ ہے۔ جیسے گزشتہ سے پیوستہ جو میں بات چل رہی تھی کہ جو سورہ یاسین دن کے شروع میں پڑھ لے، اللہ سارے دن کی حاجتوں کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ اس کے سارے دن کی حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ اب لوگ مشکلات کا رونا بھی روتے ہیں، لیکن صبح فجر کے وقت اٹھا بھی نہیں جاتا، جبکہ وہ صبح کا وقت برکت والا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کا اور جود و سخا کا وہ وقت ہے کہ ساری کائنات کے اندر اللہ اس صبح کے وقت میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو بھکاری بن کر، سائل بن کر اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، جو اپنا بھیک کا پیالہ اللہ کے سامنے پھیلا دیتا ہے، اس کے پیالے میں بھیک آ جاتی ہے، وہ محروم نہیں رہتا۔ تو یہ صبح کا وقت تو اللہ سے مانگنے کا ہے، اور جہاں اللہ سے اپنے لیے مانگے، اللہ سے دوسری مخلوق کے لیے بھی، اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے۔ یہ نہیں کہ خالی اپنا ہی اپنا خیال ہو، کیونکہ جب آدمی دوسروں کے لیے مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ اس مانگنے کی برکت سے اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو لوگوں کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے میں لوگوں کے کام کروں، میں لوگوں کے کام آ جاؤں، تو جو لوگوں کی حاجت براری میں لگتا ہے، اللہ اس کی حاجت براری میں لگتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان کسی انسان کی حاجت براری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، قطع نظر اس سے، لیکن اللہ تو قادر مطلق ہے کہ جب ہم دل کی سچائی کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کی حاجت روائی کریں گے، دوسروں کے کام آئیں گے، کتنے آئیں گے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر ہماری نیت کے اندر سچائی ہے، اللہ ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے گا۔ اسی طرح جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا اور ہمارے کاموں کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ لیکن وہی بات کہ ہم سے عمل کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، باتیں تو بہت بناتے ہیں، اپنا رونا تو بہت روتے ہیں، لیکن جو عمل کرنا چاہیے، یاد رکھیے کہ انسان کے جو احوال ہوتے ہیں وہ اعمال کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے احوال تو ہمیں مل جائیں، لیکن اعمال ہمیں نہ کرنے پڑیں۔ این خیال استو محال استو جنو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھے احوال کے لیے اچھے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اچھی صحت کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اچھی آب و ہوا نہ ملے، اچھی غذا نہ ملے، اچھی صحت کہاں سے قائم ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، بیماری ہوگی۔ تو اسی طرح سے جب اعمال زندگی کے اندر نہیں ہوں گے، صحیح اذکار اور اوراد نہیں ہوں گے، تو پھر صحیح احوال بھی طاری نہیں ہوں گے، پھر انسان جو ہے وہ نفسانیت کا، شہوانیت کا، وساوس کا، خطرات کا شکار رہے گا، پریشانیوں کا شکار رہے گا۔ تو اعمال کو اختیار کرنا چاہیے، اور اعمال میں بھی وہ اعمال کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی برکت اور کشادگی ہو، فراخی ہو، کبھی رزق کی تنگی نہ ہو، کبھی فاقے کی نوبت نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ امتحان، آزمائش تو بڑی سخت ہے کہ رزق کے اندر تنگی آ جائے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا، ایک عمل کو بیان کر دیا کہ جو اس عمل کو کرنے والا ہے اس کو کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ وعدہ نہیں ہے کہ روز اسے جو ہے وہ مرغ پلاؤ ملے گا، قورمہ ملے گا، بریانی ملے گی، ران مسلم ملے گی، یہ وعدہ نہیں ہے، فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اب جو ملے اس پہ راضی رہے، اللہ کی تقسیم پہ جو مل جائے راضی، اپنی تجویز کو فنا کرنا، اپنی تجویز کو ختم کرنا۔
کیونکہ اگر تجویز آئے گی تو پریشانی لے کر آئے گی، اور نہ انسان کی تجویز سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تجویز یہی ہے نا، انسان چاہے کہ ایسا ہو جائے، تو بھلا انسان کے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو ہمارا مالک اور خالق چاہے، اس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اپنی چاہتوں کو اس کی چاہتوں میں ضم کر دے، اور جب بندہ اپنی چاہتوں کو اس کی چاہتوں میں ضم کر دیتا ہے تو زندگی بڑی پر لطف اور پر مزہ ہو جاتی ہے۔ پھر کسی سے شکوہ شکایت نہیں ہوتا، پھر کسی کی بات کا برا نہیں لگتا، یہی سوچتا ہے کہ محبوب کی مرضی ہے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اولیاء امت میں سے ہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ بلخ اور بخارا کے بادشاہ تھے، پھر بادشاہت کو لات ماری، فقیری اختیار کی۔ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سوار تھے، اور کچھ منچلے سے نوجوان بھی اس کشتی کے اندر تھے، تو دیکھا کہ یہ ایک بوڑھا بابا ہے، تو انہیں کچھ مستی سوجی، تو چلو ان کے ساتھ کچھ کھیل کرنا چاہیے۔ اب ایک ادھر سے دھکا دیتا ہے ادھر پھینک دیتا ہے، ادھر سے دھکا دیتا ہے ادھر پھینک، یعنی ان کی کوئی فٹ بال بنا لی، گیند بنا لی۔ لیکن ابراہیم ابن ادم ہے کہ کہتے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کہتے، غصہ بھی نہیں آتا، بس ان کے درمیان میں فٹ بال بنے ہوئے ہیں۔ جب بات انتہا کو پہنچی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، جو میرے ولی کو سے عداوت رکھے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے، اللہ کہتا ہے میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے دوست سے، اللہ کے ولی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اس لیے اگر کسی سے دوستی نہ ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن عداوت کسی سے نہ رکھے، نہ معلوم کس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو کبھی کسی سے عداوت نہ رکھے۔ ہاں دوستی نہ ہو تو فکر کی بات نہیں ہے، کوئی دوستی کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن عداوت نہ رکھے، کیونکہ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ تو جب اللہ نے دیکھا، اللہ کی غیرت کو جوش آیا کہ یہ میرے پیارے کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، تو الہام ہوا، ابراہیم اگر آپ کہو تو اس کشتی کو غرق کر دیا جائے۔ کہا کہ نہیں یا اللہ، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ تو کیا چیز تھی کہ یہ جو دھکے لگا رہے ہیں، انہوں نے جو بیچ میں گیند بنا رکھا ہے، تو یہ اپنی مرضی سے تھوڑا ہی کر رہے ہیں، ہر کام میں ان کی مشیت ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ ایسا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھے کس بات کا اعتراض ہے، ایسا ہی صحیح۔ وہی نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، اور اب تو ذلت میں بھی عزت ہو گئی، ذلت میں بھی عزت ہو گئی، کیونکہ ان کی جانب سے ہے نا۔ تو اگر وہ ذلت کے ساتھ کوئی پیش آئے، اس میں بھی عزت ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی تجویز کو آدمی فنا کر دے، اپنی رائے کو فنا کر دے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ دل پر کیسے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہے، ہر حال میں راضی رہے، ہر حال میں، جیسا وہ رکھے، جیسا کھلائے، جیسا پہنائے، جیسا پلائے، جہاں سلائے، بس اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بیان فرمایا کہ جو سورہ واقعہ کا پڑھنے والا ہے، وہ بہت بڑی چھوٹی سورت ہے، زیادہ بڑی سورت نہیں ہے سورہ واقعہ، تو اس سورہ واقعہ کے پڑھنے والے کو فاقہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھا کرے ہر شب میں، ہر رات میں، نہ پہنچے گا اس کو فاقہ کبھی، یعنی اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا، جو ہر رات میں سورہ واقعہ کا پڑھنے والا ہے۔ اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے۔ ہماری کتاب میں تو شاید یہ لکھا ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، نہیں، غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے۔
تو جو بھی رات کا کوئی بھی عمل ہے اسے غروب آفتاب کے بعد سے انسان کر سکتا ہے، جو بھی رات میں کرنے کا عمل ہے. تو آدمی اگر روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے، پہلی چیز تو یہ کہ جب بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سب سے زیادہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف اللہ کا دھیان لگتا ہے جس طرف بندہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ آواز اللہ کو بڑی پسند ہے، بہت پسند ہے قرآن کی تلاوت کا کرنا. مجھے واقعہ یاد آیا، ہمارے مشائخ میں سے ہمارے سلسلے کے سرتاج حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو برکتیں ہیں وہ حضرت ہی کی برکتیں ہیں. ایک مرتبہ دہلی گئے، دہلی کے چاندنی چوک پر دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، تو کہا کہ چلو دیکھیں کس بات کا مجمع ہے. دیکھا کہ ایک تماشا لگانے والا، جیسے اس کو کہتے ہیں نا مداری تماشا لگائے ہوئے، تو وہ تماشا لگانے والا تماشا لگا کے کھڑا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے. تو حضرت نے جو قریب ہو کر سنا تو حضرت کا ایک نعتیہ کلام اشعار کا مجموعہ نالہ غمناک، تو دیکھا کہ وہ تو حضرت کے اشعار کھڑا ہوا پڑھ رہا ہے، وہ نالہ غمناک پڑھ رہا ہے. تو فرمانے لگے کہ میں بھی کھڑا ہو گیا، میں بھی سننے لگا. اور اس پڑھنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ صاحب کلام اس مجمع میں موجود ہے، جس کا یہ کلام ہے اسے معلوم نہیں کہ اس مجمع میں موجود ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پڑھ بھی غلط سلط رہا تھا، میرا کلام پڑھ رہا تھا لیکن پڑھ بھی غلط سلط رہا تھا، لیکن باوجود اس کے مجھے مزہ آ رہا تھا کہ میرا کلام پڑھا جا رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا تھا. تو اللہ والے ہر واقعہ سے کوئی نہ کوئی نصیحت کا حصہ نکالتے ہیں، کیونکہ انہیں ایسی باطنی بصیرت حاصل ہوتی ہے، ایسی فراست حاصل ہوتی ہے. کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، مومن کی فراست سے ڈرو، اتقوا فراست المؤمن، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو ہر واقعہ سے کوئی نہ کوئی نصیحت کا حصہ نکالتے ہیں. فرماتے ہیں کہ معاً میرا ذہن اس طرح منتقل ہوا کہ جب یہ شخص مجمع میں میرا کلام پڑھ رہا ہے، غلط سلط پڑھ رہا ہے، اسے معلوم بھی نہیں کہ صاحب کلام موجود ہے اور مجھے یہ لذت اور مزہ آ رہا ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہوں گے. جب ہم یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہوں گے. اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید آج تو ہم نے تلاوت کو چھوڑ دیا اور آج اسے اس رمضان تک محدود کر دیا کہ بس رمضان آئے گا تو کچھ کر لیں گے. ارے بھائی، یہ تو وہ بہار ہے کہ زندگی کے ہر سانس کے ساتھ اس سے وابستہ رہنا چاہیے. یہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. ہاں، چھوڑنے کی چیز ہے، باتیں فضول باتیں چھوڑ دو، غیبتیں چھوڑ دو، الزام تراشیاں چھوڑ دو، غیر کا تذکرہ چھوڑ دو، اور یہ جو لمبی لمبی باتیں ہیں موبائل فون پر گھنٹوں، بالخصوص خواتین کے تکتی نہیں ہے. اللہ نے ایسا مضبوط دماغ دیا ہے تو اسے اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسے کام میں لینا چاہیے، اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے. کہ آدمی تھک جاتا ہے باتیں کرتے کرتے، لیکن خواتین ماشاءاللہ تھکتی نہیں ہے، تو اس صلاحیت کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرنا چاہیے. تو اس عادت کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. پھر فرشتے اس کا ذکر لینے کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی غذا یہ اللہ کا ذکر ہے، اور جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے. لیکن آج تو ذہن یہ بنا رکھا ہے کہ رمضان آئے گا تو قرآن پڑھیں گے، اور سارا سال قرآن پاک کی چھٹی. یہی تو وجہ ہے کہ گھروں کا ماحول جو ہے وہ ظلمت کدا بنا ہوا ہے. برکت آئے تو کہاں سے آئے؟ وہ ذکر کے انوار موجود نہیں ہے، وہ ذکر کی روشنی موجود نہیں ہے، تو کیسے گھر کے اندر برکت ہو سکتی ہے؟ اور پھر لعنتیں ٹیلی ویژن کی، موبائل کی، سوشل میڈیا کی یہ موجود ہیں کہ انٹرنیٹ چلاتے چلاتے نہیں تھکتے. کہاں سے رحمتیں برکتیں آئیں؟
اس قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی روحانی غذا کا حصہ بنانا چاہیے اور اپنے ذمے تلاوت کا کوئی مقدار مقرر کرنی چاہیے، پھر اپنے نفس کو مقید کرنا چاہیے، نفس پر قید ڈالنی چاہیے، اتنی تلاوت تو نے یومیہ کرنی ہے۔ جیسے ہے نا، کتنی بھی مشغولی ہو، کچھ بھی ہو، کھانا تو آدمی نے کھانا ہے نا۔ کبھی کھانے کا ناغہ ہوتا ہے؟ کبھی سنا کہ آج جی کھانے کا میں نے ناغہ کر دیا، جی کام بہت تھا؟ نہیں، کھانا تو ضرور کھانا ہے۔ لوگ تو چائے بھی نہیں چھوڑتے، اور چائے نہ ملے کہتے جی سر میں درد ہو گیا، چائے نہیں پی تھی، 10 آدمیوں کو بتا بھی دیتے ہیں۔ تو ایسے اللہ کے ذکر کی عادت ہونی چاہیے کہ اپنے کو مجبور کر کے اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت، پھر وہ جو مسنون صورتیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہے، ظہر کے بعد سورہ فتح ہے، عصر کے بعد سورہ النبا عما یتساءلون، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، الف لام میم سجدہ۔ تو یہ وہ معمولات ہیں، اسے اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ کو ہر شب میں پڑھا کرے اس گھر میں فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ فاقے کے امتحان سے بچائے، آزمائش سے بچائے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھا کرے، بغیر پڑھے نہیں، نری آرزو اور تمنا رکھے اور پڑھے نہ، نہیں۔ اور آسان بھی بہت ہے، صرف اپنے آپ کو مجبور کر کے پڑھنے والی بات ہے کہ آدمی کچھ اپنے نفس پہ قید ڈال لے، کچھ اپنے آپ کو نیکی کا عادی اور خوگر تو بنائے، پھر دیکھے کہ قرآن کی جو برکات ہیں وہ کس طرح سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو اوراد اور وظائف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں اس میں جو اثر ہے، تاثیر ہے، وہ کسی بزرگ کے بتائے ہوئے وظیفے میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو ہمارے نبی کے بتائے ہوئے عمل میں تاثیر ہے۔ اس میں اور زیادہ اعتقاد کو مضبوط رکھنا چاہیے، تذبذب نہیں، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ارے یقین کے ساتھ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یقین کی ضرورت ہے کہ اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو اوراد و وظائف اپنی زندگی میں لانے چاہیے، لیکن وہ کسی اللہ والے سے پوچھ کر وظائف کرنے چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں، جو جی میں آپ آیا بس پڑھتے چلے گئے۔ بہت سی خواتین تسبیحات پہ تسبیحات پڑھے جاتی ہیں، کیا ہے جی؟ اپنی مرضی سے پڑھ رہی ہیں۔ تو وہی ہے جیسے اپنی مرضی سے کوئی دوا کھا رہی ہے، بیماری کا علاج تو نہیں ہے۔ بیماری کا علاج تو جب ہے کہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا لی جائے۔ تو یہ اوراد اور وظائف یہ بمنزلہ دوا کے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ بمنزلہ غذا کے ہے، اور یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اور جب انسان کو روح کی غذا ملتی ہے اس کے اندر روحانیت پروان چڑھتی ہے، اور جب روحانیت قوی ہوتی ہے تو نفسانیت کمزور ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ اور اس روحانیت کی قوت کا جب اندازہ یوں ہوتا ہے کہ جب وہ روحانیت قوی ہوتی ہے تو انسان کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہوتا ہے اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے۔ پہلے مشکل نظر آ رہا تھا، نیکی نماز مشکل، لیکن جب اللہ کا ذکر کیا روح کے اندر طاقت آئی، نفسانیت مغلوب ہو گئی، کمزور ہو گئی، اب اللہ کا ذکر کرنا بھی آسان ہے، نماز بھی آسان ہے۔ پہلے گناہ سے بچنا مشکل تھا، بد نظری سے بچنا، بد کلامی سے بچنا، غیبت سے بچنا مشکل تھا، لیکن جب اللہ کے ذکر کو اپنایا، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی عادت بنایا، اب ہر گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی سی دیر کی بھی اگر ہے، ارے زیادہ نہیں، آدھا پارہ 15 منٹ بھی نہیں لگتے آدھا پارہ پڑھنے میں۔ یہ چرچر زبان چلتی ہے، فیس بک پہ ساری رات گزر جاتی ہے، لمبی لمبی گفتگو گھنٹوں کے حساب سے ہوتی ہے، فضول باتیں ہوتی ہیں، کام کی بات کوئی نہیں ہوتی، فضول باتیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یعنی کلام سے، فضول بات سے، کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، اور جس دل میں سختی ہے، قساوت ہے، وہ دل اللہ سے دور ہے۔
تو یہ بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس بولنے کی عادت کو ذکر کی عادت سے بدل دینا چاہیے. پھر دیکھیں اللہ دل میں کیسی بہار عطا کرتا ہے. اور میرے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر اس دل کو کھولنا چاہتے ہو تو اس دل کو کھولنے کا راستہ یہی ہے کہ زبان کو بند کر لے. زبان بند کر دل کھل جائے گا. لیکن زبان بند تو کر، دل کھل جائے گا. اور جب یہ دل کھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو مشاہدہ کرتا ہے، اس کے جود و سخا کا جو مشاہدہ کرتا ہے، یہ دل کرتا ہے، یہ جسم نہیں کرتا، دل کرتا ہے. کیونکہ تجلیات کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے. یہ مرکز تجلیات ہے، یہ بیت اللہ ہے. اور بیت اللہ پر تجلیات ہوتی ہیں، اور بیت اللہ پر جو تجلیات ہوتی ہیں وہ سارے عالم کے اندر تقسیم ہوتی ہیں. اسی طرح اس دل پر جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں، پھر اس کے انوار انسان کے جسم پہ روئیں روئیں پر، بال بال پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہر حصے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن تجلیات کا جو مرکز ہے وہ یہ دل ہے. تو اس دل کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے. اور بھائی اس دل کی غذا کیا ہے؟ اس دل کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بڑی بے چینی ہے، بڑی پریشانی ہے، دل گھبراتا ہے، برے برے وسوسے آتے ہیں. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ مچھلی کو پانی سے اگر نکال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مچھلی اطمینان میں ہوتی ہے، تڑپنے لگتی ہے، تڑپتی ہے. اور اگر اسے واپس پانی میں ڈال دیا جائے اطمینان کی حالت میں آ جاتی ہے. اسی طرح جب ہم اس دل کو اللہ کی یاد میں نہیں لگاتے اور اللہ کی یاد کو اس دل میں نہیں بساتے تو یہ بھی بے چین ہوتا ہے. جیسے مچھلی تڑپتی ہے، یہ دل بھی تڑپتا ہے، بے چین، پریشان. اور اللہ نے تو قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اگر چاہتے ہو تو وہ دلوں کا اطمینان بولنے میں نہیں ہے، زیادہ باتیں کرنے میں نہیں ہے. دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. تو یہ دل جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، بے چین رہتی ہے، یہ دل بغیر اللہ کی یاد کے جو ہے یہ بے چین اور پریشان رہتے ہیں. تو اس کے سکون اور اطمینان کا راستہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو آج کا سبق یہ ہے کہ سورہ واقعہ کا پڑھنے والا جو ہر شب میں سورہ واقعہ پڑھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے فاقے کی نوبت نہیں آئے گی. آسان بھی ہے، شرط یہ ہے کہ عمل کیا جائے. اور عمل آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اس کے لیے ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے. اور ہمت اور ارادہ کہیں بازار سے خرید کے لانا نہیں پڑتا، وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. اسے بروئے کار لانا پڑتا ہے، استعمال میں لانا پڑتا ہے. اور جتنا اسے استعمال میں لایا جاتا ہے اتنی ہمت کا خزانہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اگر اسے کام میں نہ لایا جائے تو پھر بے ہمت ہو جاتا ہے، پھر تو 2 قدم اٹھانا بھی مشکل ہے. اس لیے ہمت پر مدد موعود ہے. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمت پر مدد موعود ہے، مدد کا وعدہ ہے. اور فرماتے تھے کہ جیسی جیسی ہمت ویسی ویسی مدد. ہمت تھوڑی ہے تو مدد بھی تھوڑی ہوگی، اور ہمت زیادہ ہے تو مدد بھی زیادہ ہوگی. تو جیسی جیسی ہمت ویسی ویسی مدد. تو ہمت کرنی چاہیے، نیکی کے اندر ہمت اور عزم اور ارادہ کرنا چاہیے، پھر اللہ کی مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور فضولیات سے، کثرت کلام سے، لغو باتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ اپنی یاد سے اور ذکر کے انوار سے منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں کثرت ذکر کا عادی بنا، ذکر کے انوار سے، تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو آباد فرما، ہمارے قلوب کو مزین فرما، ہماری روح کو مجلہ اور مزکہ فرما. یا اللہ کثرت کلام سے بچا، فضول اور لایانی سے بچا. یا اللہ کثرت ذکر کا ہمیں عادی بنا، غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، غفلت والی موت سے ہماری حفاظت فرما. اپنی رضا میں یا اللہ راضی رہنے والا بنا، یا اللہ اپنی تجویز کو فنا کرنے والا بنا. یا اللہ رضا بالقضا کا مقام ہمیں عطا فرما. یا اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے احوال ہمیں عطا فرما، اچھے مقامات ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما. قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما. گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، گھروں میں نعمتوں کی فراوانی عطا فرما. یا اللہ قلت سے دقت سے حفاظت فرما، محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما. بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا یا اللہ حامل بنا. یا اللہ سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک بنا، اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما. تمام والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما. یا اللہ گھروں میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن گھروں میں ولادت متوقع ہے ان کے لیے آسانی عطا فرما، ولد صالح یا اللہ عطا فرما. مسافرین کے سفروں کو یا اللہ آسان فرما، قدم قدم پر یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ حرمین کے لیے یا اللہ راستوں کو کھول دے، اس شاہ کے لیے جانے کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما دے، موانع اور رکاوٹوں کو یا اللہ دور فرما دے. یا اللہ
یا اللہ اپنی محبت معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما، جو مانگا یا اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، اپنی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، اپنی تائید و نصرت سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، ہماری شامت اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اپنی تائید و نصرت کو ہمیشہ ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، اس کورونا کی وبا سے یا اللہ سارے عالم کو نجات عطا فرما، ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں، یا اللہ ہر ابتلا سے آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، ہر قسم کی مشکلات سے نجات دے دے، یا اللہ ہر قسم کی آسانیاں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں دارین میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله